تو اس لیے میرے بھائی خدا کا خوف اگر نہیں ہے تو سب کچھ کیا ہے؟ حلال. اور خدا کا خوف اگر ہے تو غلطی سے بالفرض اگر گناہ ہو بھی جائے نا انسان سے, اس پہ غلط دلائل کے لیبل نہیں لگائے گا, خدا کے سامنے روئے گا. خطا حضرت آدم سے بھی ہوئی تھی نا, توبہ کی انہوں نے اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. شیطان سے بھی ہوئی, توبہ کی شیطان نے بولا بھائی ہم صحیح ہیں, ہم کیوں سجدہ کریں بھائی. اب تک اکڑا ہوا ہے شیطان, اب تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار. آپ کہیں اس کو وزیر اعظم پہ فٹ نہ کر دیں, اس کو اس پہ فٹ نہ کر دیں. تو وہ ایسا, یعنی کہا جاتا ہے کہ اگر اب اللہ آدم علیہ السلام کو لائے نا, شیطان کو بولے اب سجدہ کر لے, میں توبہ قبول کر لوں گا, شیطان اب بھی نہیں کرے گا, اب بھی نہیں کرے گا. وہ کہے گا نہیں جاؤ, ایسا اکڑا ہوا ہے وہ. تو اس لیے آج کا دور فتنوں کا دور ہے, جس نے جو کرنا ہوتا ہے دلائل کے لیبل لگا کے کر لیتا ہے. اور دیکھو اپنے پیسوں کے معاملات مرنے سے پہلے ہی سیدھے کر لو, تاکہ بعد میں مسائل کھڑے نہ ہو. پھر بعد میں مفتیوں کو گالیاں دیتے ہیں لوگ, بہت گالیاں آج کل مفتیوں کو دی جا رہی ہیں, کیونکہ وراثت کے مسئلے میں جب آتے ہیں نا علماء کے پاس, علماء کہتے ہیں کہ یہ تو, وہ کہتے ہیں میں نے یہ گھر اپنی بیٹی کو دے دیا تھا, یہ گھر بیٹی کہتی ہے تو ابا مجھے دے کے چلے گئے تھے. ہم کہتے ہیں یہ دینے کا اعتبار ہی نہیں ہے, کیونکہ قبضہ ہی نہیں دیا ابا نے, ابا خود اس گھر میں رہتے رہے. دیکھو میرے سر پہ یہ پگڑی ہے, استعمال میں کر رہا ہوں, میں 100 دفعہ کہہ دوں یہ پگڑی میں نے آپ کو دے دی تو ہو جائے گی کیا؟ جب تک آپ کو ہینڈ اوور نہیں کروں گا نہیں ہوگی, اپنے سر سے نہیں اتاروں گا نہیں ہوگی. آپ جس مکان میں رہتے ہو آپ بولتے رہو یہ میں نے اپنے بیٹے کو دے دیا, فلاں نے میں نے بیٹی کو دے دیا, چاہے کاغذات بھی نام کرا لو, جب تک اپنا قبضہ اس سے ختم نہیں کرو گے آپ, اور ایک دفعہ بیٹی یا بیٹے کو ہینڈ اوور نہیں کرو گے, چاہے 1 سیکنڈ کے لیے ہو, جب تک یہ پروسیس نہیں ہوگا, قبضے کا تبادلہ نہیں ہوگا, اس وقت تک بیٹا یا بیٹی اس پلاٹ کے یا اس مکان کے مالک نہیں بنیں گے. پھر اگر آپ اسی طرح مر گئے تو بیٹا کہتا ہے کہ یہ کروڑوں کا مکان مجھے ابا نے دیا تھا, دوسرا کہتا ہے کوئی نہیں دیا تھا, تو بڑا بیٹا کہتا ہے دیکھو ڈاکومنٹ میں میرے نام ہے, تو مفتی صاحب کہتے ہیں بھائی ڈاکومنٹ میں نام ہونے سے نہیں ہوگا, یہ فزیکلی قبضہ دینا ضروری ہے. پھر جھگڑتے ہیں لڑتے ہیں, پھر مفتیوں کو برا بلا کہتے ہیں ابے ان مولویوں کو ہم مانتے ہی نہیں, دوسرا والا کہتے ہیں ہم مانتے ہی مولویوں کو ہیں. جس کا جو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے نا. اچھا یہ بھی بڑی گڑبڑ ہو رہی ہے آج کل, علماء کے پاس لوگ فیصلہ کرانے کے لیے آتے ہیں. میری اب عادت ہے جب بھی کوئی فیصلہ کرانے آئے نا کہ جھگڑا ہے ہمارا, میں پہلے کہتا ہوں ریٹن میں لکھ کے دو کہ جو فیصلہ مفتی صاحب کریں گے دل و جان کے ساتھ ہمیں قبول ہوگا, اس پہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اور زیادہ مسئلہ ہو تو انگوٹھا بھی لگواؤں گا ان سے میں کہ انگوٹھا بھی لگاؤ. وجہ پتہ ہے کیا ہے, ٹرائی کرنے کے لیے آتے ہیں کہ یار پہلے مفتی صاحب کے پاس بیٹھ کے دیکھتے ہیں ذرا ان کے جا کدھر کو رہا ہے, ان کا سیٹ اپ کس طرف کو زیادہ رجحان ہے. ٹرائی پہ اندازہ ہو گیا کہ یار یہ مزہ نہیں آ رہا, تو اچھا مفتی صاحب پھر ہم انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو. تو دوسرا جس کے فیور میں جا رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یار انہی سے فیصلہ کروانا ہے, جس کے نہیں جا رہا ہوتا وہ کہتے ہیں ان سے نہیں کروانا. تو ہم نے اب اصول یہ بنایا, ابھی چند بھائیوں کا جھگڑا تھا پرسوں کی بات ہے, تو وہ پہلے عثمان سے رابطہ کیا, میں نے کہا بھائی 5 یا 6 بھائی تھے, میں نے کہا سب ریٹرن میں لکھ کے دیں, جو فیصلہ یہ کریں گے مانوں گا. انہوں نے کہا پہلے جھگڑا تو سن لیں, میں نے کہا جھگڑا ہی نہیں سننا ہم نے, جب ہمیں سنانے آ رہے ہو تو اس کا مطلب ہمیں کچھ سمجھ رہے ہو نا. جھگڑا بعد میں, تحریر پہلے. ہاں فتویٰ لینا ہے الگ چیز ہے, فتوے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آپ لکھ کے دیں گے اس حساب سے جواب ہم لکھ کے دے دیں گے کہ اگر یہ سچویشن ہے, جس نے یہ لکھا ہے یہ صحیح لکھا ہے تو اس کے حساب سے یہ جواب ہے. اس میں مفتی اس کا ذمہ دار نہیں ہوتا کہ حقیقت میں کیا ہے. مفتی کہتا ہے اگر یہ سوال جو لکھا ہے یہ واقعی اسی طرح ہی ہے تو پھر اس کا یہ جواب ہے. تو دوسرا آ کے کہتا ہے یہ تو یہ حقیقت میں ہے ہی نہیں, ہم کہتے ہیں جو ہے وہ آپ لکھ دو, ہم اس کے حساب سے جواب لکھ دیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آخرت کا خوف اگر ہے تو قرآن سے آپ کو فائدہ ہوگا, آخرت کا خوف اگر نہیں ہے تو بھینس کے آگے بین بجاتے رہو. منکرین حدیث کے دل میں آخرت کا خوف نہیں ہے, وہ بہت ساری حدیثوں کا انکار کرتے ہیں, ایسی باتیں کرتے ہیں نا. میرے تو ان سے بھی بحثیں ہوئی ہیں, 2-2 3-3 گھنٹے آدمی بات کرے, ٹس سے مس نہیں ہوتے اپنی جگہ. کہتے ہیں اسلام میں نماز ہے ہی نہیں. بھائی کیوں نہیں ہے نماز؟ کہتے ہیں قرآن میں کہاں ہے 5 نمازوں کا ذکر؟
بھائی قرآن میں اجمال ہے کہ نماز پڑھو، تفصیل کس میں ہے؟ حدیث میں ہے. تو قرآن ہی تو کہہ رہا ہے نا کہ نبی کو فالو کرو. تو کہتے ہیں نہیں یہ تو حدیثیں اجمیوں کی سازش ہیں، یہ تو 200 سال کے بعد کتابیں لکھی گئی ہیں. ابے کتاب 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے، حدیث تو پہلے سے موجود تھی نا، اس کو ریٹن فارم میں 200 سال کے بعد لائے ہیں. لیکن آپ ان سے بحث کر لو، دائیں بائیں آگے پیچھے گھماتے رہیں گے، قیامت تک نہ ختم ہونے والی بحث ہوتی رہے گی. وجہ کیا ہے؟ آخرت کا خوف نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں جو لفظ بول رہا ہوں مجھے کل قیامت میں اس کا حساب دینا پڑے گا، تو پھر آپ بولتے رہو.